والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے رہتے ہیں اور زمین میں فساد مچایا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا انجام ہے۔ گزشتہ آیتوں میں نیک بندوں کی صفات بیان کی گئی تھی، اور اس آیت کریمہ میں گنہگاروں کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ جو انسان کی تخلیق کی ابتدا کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، وہ اللہ ہی کو اپنا رب تسلیم کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب نہیں مانیں گے، لیکن معاملہ یہ رہتا ہے کہ اللہ ہی کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ شخص جو مسلمان ہونے کے باوجود گناہ کرے وہ بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا یہ اس بات کا عہد ہے کہ وہ اسلام کے تمام احکام پر عمل کریں گے۔ نیز وہ رشتوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، وہ فساد مچاتے ہیں، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، ظلم و زیادتی کی تمام شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ اس سے وعدہ پورا کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ آدمی ان سب چیزوں کو اگر کرتا ہے، یعنی رشتہ داری نبھاتا ہے، عہد کو پورا کرتا ہے تو وہ اچھا بندہ ہے، اور اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ برا بندہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بدبختوں کی علامتیں بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدعہدی کرتے ہیں، جن تعلق کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا انہیں توڑتے ہیں، ملک میں فتنہ فساد کی آگ بھڑکاتے ہیں، دوسروں پر اور اپنے آپ پر بھی ظلم کرنے سے نہیں رکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کی رحمت سے دور پھینک دیے جائیں گے، اور سب سے زیادہ برے مقام پر یہ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی پر اترا رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں، حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سامان سے زیادہ نہیں۔ یعنی آخرت میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے بہترین رزق اور برے عمل کرنے والوں کے لیے عذاب متعین ہے، لیکن دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے اس لیے کافروں کو بھی کشادہ رزق دے دیا جاتا ہے، اور اہل ایمان کو بھی رزق کی تنگی سے دوچار کیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بطور انعام کے نہیں ہیں بلکہ بطور امتحان کے ہیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے عیش و فراخی کو دیکھ کر کسی کی سعادت مندی اور کسی کے بدبخت ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ یہ ضروری ہے کہ جس کو دنیا میں خدا نے رزق اور پیسہ زیادہ دیا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ بہت سے مقبول بندے آزمائش اور امتحان کی وجہ سے یہاں اسرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، تنگی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور بہت سارے مجرم، بہت سارے گنہگار جن کو ڈھیل دی جاتی ہے وہ مزے اڑاتے ہیں۔ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ اس دنیا کے بعد، اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے جہاں ہر شخص کو اس کے نیک اور برے اعمال کا پورا پورا پھل اور پوری پوری جزا مل کر رہے گا۔ یا بہرحال دنیا کی تنگی اور دنیا کی فراخی مقبول اور مردود ہونے کا معیار نہیں بن سکتا۔ نیز اس آیت کریمہ میں فرما دیا گیا کہ اسی کو مخصوص سمجھ کر اترانا اور اکڑنا یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی محض ہیچ ہے، یعنی کچھ نہیں۔ جیسے ایک شخص اپنی انگلی سے سمندر کو چھوئے تو وہ انگلی میں جو پانی یا وہ انگلی کو جو وہ تری لگے گی سمندر کے سامنے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی حقیقت نہیں۔ لہذا انسان اگر عقل مند ہے تو اسے چاہیے کہ فانی کو باقی پر مقدم رکھے، فنا ہونے والی چیز کو ہمیشہ رہنے والی چیز پر مقدم رکھے۔ کیوں مقدم رکھے؟ یعنی اس کو قربان کر دے اور باقی رہنے والی چیز کے لیے قربانی دے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بذات خود مقصود نہیں۔ یہاں کے سامانوں سے
اسی طرح فائدہ اٹھانا چاہیے جو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے، جیسے صحابہ نے کیا۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں کی زندگی بھی ہم بیکاری میں گزاریں اور آخرت میں بھی ہمارا معاملہ خراب ہو جائے۔